اس کو آپ نے منظم نہیں کیا، آپ نے اس کو فائنانشل سپورٹ آپ نے نہیں دی، تو آپ کا ہیلتھ سیکٹر کیسے کامیاب ہوگا، آپ کا ایگریکلچر کیسے کامیاب ہوگا، انڈسٹری کیسے کامیاب ہوگی، ٹریڈ کیسے کامیاب ہوگی؟ اس لیے کہ بنیادی انڈر پننگ جو ہے وہ تو R&D ہے۔ ایاز امیر صاحب یہ دیکھیے ایجوکیشن جو ہے اس کی امپارٹنس تو ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی ہے، ہائر ایجوکیشن کی بھی ہے۔ جب تک ہم اس کو بجٹ نہیں دیں گے، اس میں پیسہ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنے ملک کو آگے کیسے بڑھا سکیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس کام کے لیے؟ دیکھیے میں کیبنٹ والی بات پہ تو نہیں کروں گا، اعتراض انہوں نے کیا تھا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہم پہلے کتنا دے رہے تھے تو اس میں کٹ لانا۔ دیکھیں نا، ڈیفنس بجٹ میں کٹ لایا جائے تو آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ کچھ بہت زیادہ پیسے ہیں، ہم وہ کر سکتے تھے۔ ہم جو اپنے جو قرضوں کا ادائیگی میں دیتے ہیں اس میں کمی کی جائے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے۔ جو ہمارا نان ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہے اس میں ہم ڈیپ کٹس کریں۔ دیکھیے سارے دنیا میں آج کل اکنامک ریسیشن کے بعد گورنمنٹس برٹن میں جہاں بھی ہیں وہ سوچ رہی ہیں کہ ہم اپنا نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کم کریں، وہاں کی جاتی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چھری یا کلاہڑی کہاں پڑ رہی ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ۔ ایجوکیشن تو یہ جو ان کا احتجاج ہے اس کی جو روح اور صحت بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جو ہائر ایجوکیشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ہائر ایجوکیشن کے مد میں عطاء الرحمان صاحب جو تھے بہت پیسے گئے۔ ایک بات لیکن یہ بھی کرنی چاہیے، بہت ساری اسپینڈنگ جو تھی جو ہائر ایجوکیشن کو گئی، وہ HEC کو، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، وہ بڑی ہیپ ہیزڈ اسپینڈنگ تھی۔ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کا وہ اسٹینڈرڈ رہا نہیں کہ آپ PhDs پروڈیوس کر سکیں، ہم صرف گریجویٹس پروڈیوس کر سکیں جو کہ صحیح کوئی تحقیق کر سکیں، خط صحیح لکھ سکیں، ایپلیکیشن پٹیشن صحیح لکھ سکیں، وہ بڑی بات ہے۔ ہم نے ایجوکیشن کا جو ستیہ ناش کیا ہے، لاہور جو تھا پاکستان کا یہ حصہ، شمالی ہندوستان میں 47 سے پہلے کیپٹل دلی تھا، لیکن ایجوکیشن کلچرل کیپٹل آپ کا لاہور تھا۔ ہماری انسٹیٹیوشنز پوری ساؤتھ ایشیا، پورا جو ہندوستان ہے اس میں بڑی ان کا ایک مقام تھا۔ ہم نے ان کے ساتھ تباہی کھیلی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے جو پیسے ہم دے رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اب جو ہے آپ بیسک ایجوکیشن کو امپروو کریں۔ بنیادی سوالات ہم نے اب تک جو ہے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ پروگرام کرنا چاہیے۔ یہ کون سے ملک میں ہے کہ آپ 3 طرح کے ایجوکیشن سسٹم چلا رہے ہیں؟ وہ ہر قسم کا چل رہا ہے، اسلامی مدرسوں کا، اردو میڈیم، انگلش میڈیم بھی، اور کوئی بھی اسکول کھول سکتا ہے اس ملک میں جو چاہے۔ فوزیہ واحد صاحب، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ واقعی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اور ہائر ایجوکیشن کو پیسے چاہیے، اور اگر چاہیے تو کہاں سے دیں گی آپ؟ نہیں، بہرحال بات تو درست ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہماری پرائیورٹیز میں اوپر آنا چاہیے، اور خاص طور پر ان حالات میں، اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ویو گاٹ ٹو بیکم مور ٹیکنالوجی فرینڈلی۔ اور صدر صاحب تو بہت زیادہ اس پہ اب زور دیتے ہیں کہ جی ہر چیز کو آپ وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ زمین کا بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی پیمائش جو ہے وہ گوگل ارتھ کے تھرو ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں، تمام ایجوکیشن سسٹم کو ریویمپ ہونا چاہیے۔ ہر پرائمری اور سیکنڈری اسکول سسٹمز میں آپ کے ہاں کمپیوٹرز ہونے چاہیے، اور بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر ایجوکیٹڈ ہو۔ لیکن ساتھ بجٹ بھی دیں نا آپ، بجٹ کا دیکھیے، آپ ایک بات یاد رکھیے، ابھی 1 ٹریلین روپی جو ہے وہ صوبوں میں گیا ہے، اور چونکہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بوتھ آر پروونشل سبجیکٹ، تو لہٰذا یہ پیسے چونکہ وہاں اتنی بڑی مقدار میں اب کے گئے ہیں، 1 کھرب روپیہ گیا ہے صوبوں کے مد میں، اور وہ اپنے تئیں ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ان کو لیکن ہائر ایجوکیشن تو ان کا کام نہیں ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں مجھے حیرت ہوئی، آپ نے فگر کچھ اور کوٹ کی ہے، مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ 34 ارب روپے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں لگائیں گے۔ چاہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یونیورسٹیز کو دیں گے، نہیں دیے، 25 میں سے کم کر دیے۔ 35 ارب روپے پچھلے دفعہ تھے، اس دفعہ 34 ارب ہیں۔ آپ بجٹ دیکھ لیجیے گا اپنا، بجٹ نکال جی جہاں تک مجھے فگرز کا یاد ہے تعلق ہے، مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے کہ 34 ارب روپے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کی مد میں رکھے گئے۔ مشکل تلقین مت کرا کریں کہ بجٹ اپنا دیکھ لیں، یہ آپ کے ہائر ایجوکیشن کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 33 بلین روپیہ جو ہے انہوں نے مانگا تھا،
ایلوکیشن جو ہے صرف 16 بلین ہوا ہے ابھی تک، جی بالکل ٹھیک، جس پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے فائٹ ہے. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایچ ای سی جو ہے یہ ایک اٹانومس ادارہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے تحت جو ہے کام کر رہا ہے. اس کا صوبوں سے یا اس کے 1 خرب روپے سے 1 ٹریلین کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو بیسک ایجوکیشن ہے، جو بیسک ایجوکیشن بیسک ہیلتھ جو ہے وہ صوبوں کے پاس گئی ہے. ہائر ایجوکیشن سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں گئی. اور ان کا وقت ختم ہو گیا. سوال صاحب دوسری بات کہنا چاہوں گا، دوسری بات یہ ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی جو ہے یہ فاؤنڈیشن تیار کرتا ہے جتنی منسٹری میں نے آپ کو بالکل صحیح بات. ایاز امیر صاحب آپ آخری بات کر لیں، پروگرام وقت. صدر صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ ان کا لگاؤ جو ہے تعلیم کے ساتھ، ان کی بنیادی شہرت ہی، ان کی جو بے پناہ محبت ہے تعلیم کے لیے، بنیادی شہرت ہی ان کی وہی ہے. پروگرام وقت ختم ہو گیا. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، فوزیہ وہاب صاحبہ اور ایاز امیر صاحب، میں تینوں کا شکر گزار اور ممنون ہوں. خواصات، آج حکومت کرغزستان میں معصور طالب علموں کو واپس پاکستان لے آئی. یہ حکومت کی کامیابی ہے اور اس کامیابی پر تمام متاثرہ خاندان اور میں حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مگر آپ نے آج کے خبر ناموں میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کرغزستان میں جاں بحق ہونے والے طالب علم علی رضا کی لاش کو کندھا دیتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. یہ طالب علم کرغزستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا اور فسادیوں نے 2 دن قبل اسے ذبح کر دیا تھا. یہ منظر دیکھ کر میں اپنی حکومت سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اعلیٰ تعلیم کے شدائی طالب علموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ لاشوں کو کندھا دینے کی تکلیف سے بچ جائیں گے. آپ صرف 10 سال کے لیے ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، تمام وزرائے اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کے بجٹ بند کر دیں اور یہ رقم یونیورسٹیز کو دے دیں تو علی رضا جیسے طالب علم معمولی تعلیم کے لیے کرغزستان جیسے ملکوں میں نہیں جائیں گے اور یوں ہم لاشوں کے بوجھ سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.